بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ایم ڈاکٹر شاہد محمود۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا جگر خراب ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر 30% سے زیادہ لوگوں کا جگر خراب ہے؟ عام طور پر لوگ درد کو بیماری سمجھتے ہیں، معدے کا درد ہے، پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، جوڑوں کا درد ہے، یا بلڈ پریشر کو مرض سمجھتے ہیں، شوگر کو مرض سمجھتے ہیں۔ لیکن جگر کے اندر کوئی مرض ہے کہ نہیں؟ اور ایسا مرض جو کہ 30 سے 40% لوگوں کو ہے اور ان کو خبر بھی نہیں۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھیں۔ آئی ایم ڈاکٹر شاہد محمود۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرا چینل ڈاکٹر شاہد محمود، اور آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اس کو سبسکرائب بھی کر دیں، بیل آئیکن کو بھی دبا لیں، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ تو جگر کے مرض کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ عام طور پر یہ ایک ایسا مرض ہے جس کی علامات ہی نہیں ہوتی، اور علامات آتی ہیں تو بہت دیر سے آتی ہیں، اور اس میں پیٹ کے دائیں جانب بوجھ ہوتا ہے، کبھی ہلکا سا درد ہو جاتا ہے، یہ بھی بہت آخری سٹیجز میں جاتا ہے۔ لیکن پتہ عام طور پہ ایسے چلتا ہے کہ ایک آدمی گردے کے مرض میں، اس کی تکلیف میں مبتلا ہے، الٹرا ساؤنڈ کرانے کے لیے گیا تو ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا کہ بھائی آپ کو تو جگر کے اندر آپ کے چربی ہے، آپ کا جگر کمزور ہے۔ تو وہ حیران ہوتا ہے کہ مجھے تو کوئی تکلیف ہی نہیں۔ تو یہ مرض ہے، اسے کہتے ہیں فیٹی لیور۔ تو فیٹی لیور جو ہے نا، پہلے شروع میں اس کی یہ سمجھتے تھے کہ جو شراب پیتے ہیں جو لوگ، ان کے جگر میں چربی، ان کے جگر فیٹی ہوتے ہیں، ان کے جگر خراب ہوتے ہیں، کیونکہ شراب پینے سے، جو شراب پینے کے بعد اس کے جو ڈائجیشن کے بعد جو اس میں سبسٹانسز اس میں نکلتے ہیں، وہ اتنے یعنی ٹاکسک اور خطرناک ہوتے ہیں، اور جسم کے لیے اتنے نقصان دہ ہوتے ہیں کہ ان میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جگر کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر دیکھا گیا کہ جو لوگ شراب نہیں پیتے ان کے بھی جگر جو ہے فیٹی ہو جاتے ہیں۔ تو اب دو کیٹیگریز بن گئی کہ الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز اور نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز۔ تو اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ جو لوگ شراب نہیں پیتے ان کے جگر کیوں خراب ہو رہے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی جو وجوہات ہے وہ ہے موٹاپا۔ جیسے آدمی کے جسم میں چربی اکٹھی ہوتی ہے، ویسے اس کے جگر کے اندر بھی چربی اکٹھی ہو جاتی ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ شوگر ہے۔ شوگر کے اندر بھی اس کی گلوکوز کا لیول بڑھ جاتا ہے، اور پھر انسولین کا لیول بڑھ جاتا ہے، اور جو سیلز ہوتے ہیں وہاں پر گلوکوز استعمال نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح جگر کے اندر بھی یہ استعمال ہونے کی وجہ سے، یعنی استعمال نہ ہونے کی وجہ سے جگر کے اندر بھی چربی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ جن کے کولیسٹرول زیادہ ہے، ٹرائی گلیسرائڈ یعنی چکنائی ان کے خون کے اندر زیادہ ہے، ان کے جگر کے اندر بھی ان کے جگر کے اندر بھی یہ چکنائی بڑھ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو سوزش ہے جگر کی، ہیپاٹائٹس جسے کہتے ہیں، ہیپاٹائٹس سی ہے، ہیپاٹائٹس بی ہے، اس میں تو یعنی تشخیص ہی ایسے ہوتی ہے کہ اگر ایک آدمی شراب بھی نہیں پیتا اور اس کو جگر کا یعنی فیٹی اس کا جگر ہے، تو ہو سکتا ہے اس کو ہیپاٹائٹس سی یا بی ہو۔ تو یہ عام طور پہ، یا وہ لوگ جو اسٹیرائڈ لے رہے ہیں، یا جو طاقت کی دوائیاں، چاہے وہ یعنی ہربل ہیں چاہے انگریزی ہیں، وہ ایسی ہیں کہ وہ جگر کو متاثر کر دیتی ہیں۔ تو یہ چیزیں اس طرح، کئی لوگ جو ان کو آنتوں کی تکلیف ہے، معدے کی تکلیف، معدے کا آپریشن کرا دیا، ان کو بھی یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ان وجوہات سے جگر کے اندر چربی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اب اس کو، یہ جو جگر ہے فیٹی لیور جو ہے، اس فیٹی لیور کی اب 3 اس کی کیٹیگریز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اسے کہتے ہیں ہم، یہ الٹرا ساؤنڈ پر یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ مائلڈ فیٹی جو لیور ہے، یہ اس کی جو ایکوجینسٹی ہے، اس کا جو سفید ہونا ہے، وہ یعنی معمولی درجے میں ہوتا ہے، فیٹی ہے لیکن مائلڈ ہے۔ اس کے اندر ہلکا سا جگر کے اندر، وہ الٹرا ساؤنڈ کے اندر ہلکی سی سفیدی نظر آتی ہے، باقی چیزیں ساری نارمل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پھر ماڈریٹ، یعنی درمیانے درجے کا فیٹی ہونا، درمیانے درجے کی چکنائی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو خون کی نالیاں وہ ہلکی سی بلر ہو جاتی ہیں، پورا صاف
ہلکا سا دھندلا پن ان میں آتا ہے، لیکن بارڈرز وغیرہ صحیح نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سویئر فیٹی ہو جاتا ہے، جس کے اندر کے اس کے بارڈرز جو ہے نا، جو جگر کا اوپر والا بارڈر ہے جو پھیپھڑے کی طرف ہے، وہ نظر ہی نہیں آتا، اور اس کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ بھی یہ اس کا سائز کیا ہے۔ تو یہ یعنی 3 اس کے سٹیجز ہیں۔ اب اس کی جو تشخیص ہے، اس میں سب سے جو پہلی تشخیصی چیز ہے وہ ہے الٹرا ساؤنڈ۔ الٹرا ساؤنڈ پہ اس کی تشخیص ہوتی ہے، پھر سی ٹی اسکین ہے، ایم آر آئی ہے، پھر الاسٹوگرافی ہے ایک الٹرا ساؤنڈ، وہ ہوتا ہے اس کے اندر اس کا لیور کا جو نا وہ یعنی اسکین کے اندر اس کا میپ بنتا ہے کہ اس کے اندر کہاں پہ فیٹی ہے کہ نہیں، اور اس میں سٹیجز اس میں بھی نظر آتی ہیں۔ تو یہ اس کے ٹیسٹ ہیں۔ اس کے ساتھ اس کے بلڈ کے ٹیسٹ بڑے ضروری ہیں۔ سب سے پہلے سی بی سی ہے، خون کا ٹیسٹ، پھر جگر کے جو انزائمز ہیں ایل ایف ٹی جسے کہتے ہیں، ان کا ٹیسٹ ہے کہ آیا وہ بڑے ہوئے ہیں کہ نہیں، اے ایل ٹی، اے ایس ٹی، الکلائن فاسفریز، ان کا، اور ساتھ اس میں پروٹینز وغیرہ دیکھتے ہیں کہ آیا جگر کے اندر کی کیا صورتحال ہے، آیا اس کے اندر خرابی تو نہیں پیدا ہو چکی۔ یہ انزائم جسے عام لوگ جگر کی گرمی سے بھی کہتے ہیں، تو یہ انزائمز کا ٹیسٹ جو ہے یہ ضروری ہے۔ پھر اس کے ساتھ سیرالوجیکل ٹیسٹ کہ آیا اس بندے کا ایکسپوئر جو ہے آئی جی جی اور آئی جی ایم وغیرہ، کہ اس کی ٹیسٹ یعنی اس کا ایکسپوئر ہوا ہے کہ نہیں۔ سیرالوجی ٹیسٹ بی اور سی کا عام طور پہ کرتے ہیں، پھر پی سی آر کرتے ہیں اس کا، بی اور سی جو ہیپاٹائٹس کا، تاکہ یہ تشخیص ہو سکے کہ یہ جو فیٹی لیور ہے یہ ہیپاٹائٹس کی وجہ سے ہے یا نان ہیپاٹائٹس ہے یہ، کیونکہ اس وقت ہمارے پاکستان میں سب سے جو بڑی وجہ ہے فیٹی لیور کی، جو نان الکوہلک ہیں، جو شراب نہیں پیتے، ان میں شوگر اور ہیپاٹائٹس، یہ بہت بڑی وجوہات ہے۔ اس کے ساتھ یہ سینیٹیشن جو ہے، یہ ایک بہت بڑی اس کا ایک کاز ہے کہ اگر صاف پانی، صاف کھانے نہیں ہیں اور خراب کھانے ہیں، جیسے باہر سے آدمی کھاتے رہتے ہیں ہوٹلوں سے جہاں اچھا صفائی کا بندوبست نہیں ہوتا، تو یہ بھی ایک وجہ بن جاتی ہے۔ اس کا ایک لمبا اس کا پروسیجر، یہ کیسے خراب کرتی ہے۔ تو فیٹی لیور ہے، یہ خطرناک ہے یا نہیں خطرناک؟ اب اس کی 2 قسمیں، ایک تو ہے جو سمپل فیٹی لیور ہے، نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز جو سمپل ہے، اور دوسری ایسی قسم ہے جس میں کہ یہ جو فیٹی لیور ہے یہ جگر کے اندر سوزش اور انفلیمیشن، اور اس کے بعد اس میں فائبروسس، سکارنگ، یہ ہمارے میڈیکل کی ٹرمز ہیں، آپ سمجھیں کہ اس کے اندر یعنی سوزش پیدا کرتی ہے، اس کے اندر پھر یعنی فائبروسس ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ بھی جیسے سفید چربی کے دھاگے ہیں اور جگر کو خراب کرنا شروع کر رہی ہے۔ تو اب ان کا اس کو کہتے ہیں نیش، نان الکوہلک اسٹیوٹک ہیپاٹائٹس، یعنی ہے وہ بھی نان الکوہلک، ایک میں سوزش ہو رہی ہے، ایک میں سوزش نہیں ہو رہی۔ تو جس میں سوزش نہیں ہو رہی، جو سادہ ہے، وہ جگر کو خراب نہیں کرتا، اور الحمدللہ یہ بات ہے کہ بھی اکثریت میں وہ ہے جو سوزش نہیں کرتی۔ لیکن جو سوزش کر رہی ہے، یہ جو فیٹی لیور جو جگر میں سوزش پیدا کر رہا ہے، اس کے اندر پھر یعنی اور مزید خرابیاں پیدا کر رہا ہے، اس کی تشخیص ضروری ہے۔ اس کی تشخیص کا صرف ایک ہی واحد حل ہے، اور اسے کہتے ہیں لیور بائیوپسی۔ جگر کے اندر اس کا حل کئی دفعہ صرف سرنج کے ذریعے، کئی دفعہ آپریشن کے ذریعے، ایک چھوٹا سا اس میں حصہ ذرا سا نکال کے، اور لیبارٹری کے اندر مائکروسکوپک خوردبین کے نیچے اس کا معائنہ ہوتا ہے کہ آیا اس کے جو سیلز ہیں ان کی کیا کنڈیشن ہے۔ یہ چیز ہے جو فیصلہ کرے گی کہ آیا یہ فیٹی لیور خطرناک ہے یا فیٹی لیور ایسا ہے جو خطرناک نہیں۔ تو دونوں صورتحال کے اندر ہمیں اب اس سے بچنا ہے، کیونکہ یہ فیٹی لیور ہے جو کہ جگر کی خرابی، جگر کے اس کے سائز میں کمی، اس کے اندر پھر اس کے فیل میں خرابی، اور پھر اخیر اس کے رسولیاں اور کینسر تک کا ذریعہ بن رہا ہے۔ تو یہ اس کا بچاؤ کیسے ہو سکتا ہے؟
اس میں سب سے پہلے جو بڑی اس کی وجہ ہے وہ ہے موٹاپا، اوبیسٹی اور چربی، وزن کا زیادہ ہونا۔ وزن کو کہتے ہیں کہ اگر 10% بھی اگر ہم کم کر لیں، جو ہمارا جو ٹارگیٹڈ وزن ہے ہمارا، جو ہمارے ہر آدمی کے ہائٹ اور اس کے فریم، باڈی فریم کے مطابق ہے کہ اس کا اتنا وزن ہے، اگر وہ آدمی اپنے ویٹ کو صرف 10% ہی کم کر لے تو اس کے چانسز بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو لوگ ڈائبیٹک ہیں، شوگر کے مریض ہیں، تو وہ اپنے شوگر کو کنٹرول رکھیں۔ تیسرا کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائڈ، یہ ہم چیک کراتے رہیں، لپڈ پروفائل، اور اس کا بھی ہم کنٹرول رکھیں۔ چوتھا یہ کہ ہیپاٹائٹس اگر ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ لیں، اور اگر ہیپاٹائٹس نہیں ہے تو اس کی ویکسینیشن کرائیں، تاکہ یعنی جو خطرناک زون میں ہم نہ چلے جائیں، کہیں ہیپاٹائٹس میں مبتلا نہ ہو۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو ٹاکسک میڈیسن ہے، جو خطرناک ہیں، طاقت کی دوائیں ہیں، مردانہ طاقت کی دوائیاں ہیں، یا حکیموں کے ایسے نسخے ہیں جن کے اندر یہ چیزیں زہریلی پائی جاتی ہیں، ان کو ہم اس سے ہم بچیں۔ پھر اپنی خوراک کو ہم بہتر کریں، صفائی کے نظام کو صحیح لائیں، پانی ہم صحیح پئیں، اور ایسی جگہ سے ہم چیزیں نہ استعمال کریں جس کا ہمیں پتہ نہیں کہ اس کے اندر صفائی ہے کہ نہیں۔ بازاری چیزوں سے بچیں، اور ہوٹلنگ جو ہے وہ بلا وجہ اور باہر جا کر چیزیں کھانے ہیں، خصوصاً سفر کے اندر جو سب سٹینڈرڈ چیزیں ہیں ان کے کھانوں سے ہم بچیں۔ تو ان چیزوں سے بچتے ہوئے ہم اس سے بہت زیادہ بچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بہت بڑا ایک طریقہ ہے جسے فاسٹنگ کہتے ہیں۔ فاسٹنگ میں یہ ہے کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو جگر کے اندر جو چکنائی جمع ہے وہ برن ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ کیٹون پروڈکشن شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یعنی جب جسم میں گلوکوز جو کہ انرجی کے لیے ضروری ہے، جب وہ نہیں رہے گا تو اس کا جسم کے اندر ایک نظام ہے کہ جو جگر کے اندر چربی ہے اس کو شوگر کے اندر کنورٹ کر کے اس سے طاقت کا کام لیا جائے گا۔ تو جتنا زیادہ روزے سے رہیں گے اتنا زیادہ جگر میں سے چربی نکلے گی، اور جو چربی نکلے گی وہ استعمال ہوگی اور کیٹون پروڈکشن ہوگی، تو اس سے فیٹی لیور کے ختم ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے دنیا میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ میڈیسن یعنی جو ڈائٹ کنٹرول بھی ہے، لیکن ساتھ فاسٹنگ جو ہے، روزہ، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، روزے چل رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے غیبی نظام ہے کہ یہ اتنی خطرناک مرض ہے، تو اس کا ایک ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسے مرض سے بچا رہے ہیں جس کا کوئی میڈیسن کے سے حل ہی کوئی نہیں نکلا۔ اب اس کے بعد اس کی کوئی میڈیسن ہے تھوڑی، لیکن میڈیسن ایسی ہیں کہ جن کو ایف ڈی اے نے پروو نہیں کیا، لوگوں نے ٹرائلز لیے ہوئے۔ اس میں ایک شوگر کی دوائی ہے پائیوگلٹازون۔ اب اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ شوگر کو یعنی جگر کے اندر چربی کو تو کم کرتی ہے، لیکن اس کے 2 سائیڈ افیکٹ ہیں بڑے زیادہ۔ ایک تو مثانے کا کینسر، اور دوسرا یہ کہ وہ موٹاپا۔ ایک طرف وہ جگر کی چربی کو ختم کر رہی ہے، دوسرے موٹاپا پیدا کر رہی ہے۔ پھر میٹ فارمن ایک گولی ہے، عام وہ استعمال ہوتی ہے شوگر کے اندر، وہ بھی اس میں استعمال ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد وائٹامن ای ہے، وہ بھی یعنی ہے لیکن اس کے بھی سائیڈ افیکٹس ہیں۔ پھر ٹیلیمیسورٹن ایک بلڈ پریشر کی دوائی ہے، وہ بھی اس میں استعمال ہوتی ہیں، لیکن سارے ٹرائلز ہی ہیں، ابھی تک ایف ڈی اے نے ان کو پروو نہیں کیا۔ لیکن اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ڈائٹ کنٹرول ہے، اور اس کے اندر ڈائٹ کے اندر بھی جا کر اگر ہم دیکھیں تو فاسٹنگ ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کے اعتبار سے یہ اللہ پاک کا رمضان ایک ہم ہر مسلمان کے لیے یعنی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جو کہ بغیر کوشش کے، اور اس کو پتہ بھی نہیں کہ یعنی وہ تو ایک روزہ رکھ رہا ہے، اس کو تو یہ نہیں پتا کہ میں فیٹی لیور سے میں نجات اللہ پاک مجھے دے رہے، یعنی وہ تو اللہ کا حکم سمجھ کے اس کو کر رہا ہے، لیکن اس کے ایسے فضائل ہیں کہ بھی ساتھ ساتھ وہ یعنی اس سے اللہ پاک اس کو نجات دے رہے ہیں۔ تو فیٹی لیور جو ہے نا، پھر اس کے بعد اس سیروسس کا ذریعہ بن سکتا ہے، جگر سکڑ جاتا ہے، پیٹ میں پانی ہو جاتا ہے، تیلی بڑھ جاتی ہے، خون کی کیا آنی شروع ہو جاتی ہے، پھر اخیر میں یعنی جو سب سے خطرناک ہے کہ جگر کے اندر کینسر، اور پھر ایک ایسی سٹیج آ جاتی ہے کہ یہاں یا لیور ٹرانسپلانٹ ہو، اور پھر اس کے بعد اس کا یا جگر کا آپریشن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو کیمو تھراپی لگتی ہے، پھر اس کے بعد ریڈیشن ہوتی ہے، مطلب ایک ایسے
ایسی زون میں آدمی پہنچ جاتا ہے کہ جہاں علاج بہت کم رہ جاتا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ ہم پہلے ہی اس ڈینجرس زون میں جانے سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ جو فیٹی لیور ہے، جگر کی خرابی، جگر کی چربی، اس سے ہم نجات حاصل کریں، اپنی لائف کو چینج کریں. اس میں یہ بھی ہے کہ ہم ایکٹیو رہیں ہر وقت. جو لوگ ہر وقت لیٹے رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، ان کو بھی فیٹی لیور ہو جاتا ہے. ایکٹیو لائف گزاریں، اور کم از کم 30 منٹس کہتے ہیں واک، تیز واک یا ایکسرسائز کے لیے ضروری ہے. شوگر کو کنٹرول رکھیں، اپنی ڈائٹ کو، کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائڈ کو، بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھیں، ادویات بلا وجہ نہ لیں، کھانے کا پرہیز کریں اور روزے رکھیں. تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں اس سے نجات عطا فرمائیں گے. امید ہے میری آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اور آخر میں یہ پھر گزارش ہے کہ آپ میرے چینل ڈاکٹر شاہد محمود کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کو بھی دبائیں، اور اس کو لائک اور شیئر بھی کریں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.